پہلے نمبر پر غذائیت بھرپور ہے۔ شہد کے اندر جو غذائیت کا مادہ ہے وہ بھرپور ہے، یعنی کہ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ شہد کھا لیتے ہیں تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کے کھانے کی طرف سے یہ کفالت کر دیتا ہے۔ نمبر 2، پاخانے کو نرم کرتا ہے۔ انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جاتا ہے تو یعنی کہ اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ شہد استعمال کریں گے اور اس کی عادت بنا کر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ جیسے ہی ٹوائلٹ میں جائیں گے تو بہت جلد اور آسانی کے ساتھ میں وہاں سے آپ فراغت حاصل کر لیں گے اور یہ دقت آپ کو کبھی پیش نہیں آئے گی، جس کی وجہ سے یہ دقتیں ایسی ہیں واقعی ہم ان پر بڑے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، بڑی مقدار میں دوائیاں کھاتے ہیں اور دوائی کھا کھا کے پیٹ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اتنی دوائیاں کھا لیتے ہیں۔ تو یہ دیسی نسخے بھی ہیں، قرآن سے یعنی اس کی فضیلت ہے، حدیث سے اس کی فضیلت ہے، تو اس کو جب ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ نہ دوائی کی ضرورت پڑے گی، نہ ڈاکٹروں سے تعلقات کی ضرورت پڑے گی اور آپ اپنے گھر پر رہ کر یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، جگر اور سینے کو صاف کرتا ہے۔ نمبر 4، پیشاب کے بند کو کھولتا ہے۔ پیشاب کا اگر بند لگ جائے تو شہد کے استعمال سے وہ بند ختم ہو جاتا ہے، اور اگر آپ پہلے سے ہی استعمال کرتے ہیں تو پیشاب کا بند انشاءاللہ نہیں لگے گا۔ اسی طریقے سے پیشاب رک رک کر کے آتا ہے تو یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی۔ پیشاب کے اندر جلن ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ دقت بھی اس سے دور ہو جائے گی۔ نمبر 5، بلغمی کھانسی کو دور کرتا ہے۔ کھانسی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی کھانسی کے ساتھ میں بلغم بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ماہرین اطباء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شہد کا استعمال کرتا ہے تو یہ شہد اس کے بلغم کو سارے کو جو زائد ہوتا ہے اس کو اکھیڑ کر کے باہر پھینک دیتا ہے اور اس کی کھانسی بھی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، اگر صرف شہد کو پانی میں ملا کر پئیں تو باول کتے کے کاٹے کو نفع دیتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص شہد پانی میں ملائے اور پی لے، اگر اس کے کسی باول کتے نے کاٹا ہے، اور چونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جو باولا کتا ہوتا ہے اس کے اندر جراثیم کچھ الگ نوعیت کے پیدا ہو جاتے ہیں، اگر وہ کسی انسان کے کاٹ لیتا ہے تو پھر اس کے بدن کے اندر جو ہے اس کے جراثیم آ جاتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح کی ہڑک وغیرہ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے جراثیم سے اپنی حفاظت کے لیے اگر کوئی شخص شہد پانی میں ملا کر کے پیتا ہے تو یہ اس کے جراثیم اس کے اندر سرایت نہیں کریں گے، اور اگر کر جائیں گے یعنی کہ تو پھر وہ ختم ہو جائیں گے، کوئی اثر انداز نہیں ہوں گے۔ نمبر 7، زہریلی گھاس کے اثر کو زائل کرتا ہے۔ جنگلات کے اندر بہت ساری ایسی گھاس ہوتی ہیں جو زہریلی قسم کی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، جو گھاس ہوتی ہیں، جو سبزیاں ہوتی ہیں ان میں مل کر کے آ جاتی ہے، تو اگر ان کا کوئی اثر بدن میں ہوتا ہے یا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ شہد استعمال کرتے ہیں تو وہ اثر ختم ہو جاتا ہے یا پیدا ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 8، اگر تازہ گوشت شہد میں ڈبو کر رکھ دیا جائے تو 3 مہینے تک خراب نہیں ہوتا، یہ بھی اس کے اندر، اسی وجہ سے اس کو شہد کو امین اور حافظ بھی لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اپنے اندر جب کوئی چیز ایڈ کر لیتا ہے، یعنی کوئی چیز کے اندر ایڈ کر دی جاتی ہے تو یہ اس کو خراب ہونے نہیں دیتا۔ نمبر 9، اگر کھیرے، ککڑی، کدو، بینگن اور دوسرے تازہ پھل اس میں رکھیں تو 6 مہینے تک خراب نہیں ہوتے، تو یہ اس کی صفتیں ہیں۔ نمبر 10، مردار کے جسم کو خراب ہونے سے روکتا ہے۔ نمبر 11، اگر جسم میں یا بالوں میں جوئیں پیدا ہو جائیں تو اس کے لگانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اب کے زمانے میں تو دیکھا جائے تو اب اتنی یہ یعنی کہ کیڑے نہیں پائے جاتے ہیں جسم کے اندر جنہیں جوں کہہ دیتے ہیں، لیکن پہلے بہت زیادہ یہ پائے جاتے تھے جیسا کہ ہم نے سنا ہے لوگوں سے۔ تو اگر اب بھی کسی کے جسم کے اندر، بالوں کے اندر یہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں یعنی کہ جوئیں پیدا ہو جاتی ہیں تو آپ شہد کا استعمال کریں بالوں کے اندر، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 12، بالوں کو لمبا کرتا ہے۔ اگر آپ شہد کا استعمال کرتے ہیں، بالوں کی جڑوں میں لگاتے ہیں تو بال لمبے ہونے شروع ہو جائیں گے، اور یہ خاص طور سے ہماری بہنیں جو ہیں بال لمبے کرنے کی جو طلبگار ہوتی ہیں، اور ہونی بھی چاہیے، یعنی کہ بال کا لمبا ہونا ایک خوبصورتی ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ تو اگر آپ اس شہد کو اپنی جڑوں میں لگائیں گی تو انشاءاللہ بال لمبے بھی ہوں گے اور ان کی جڑیں مضبوط بھی ہوں گی، نہ آپ کے بال جھڑیں گے۔ نمبر 13، بالوں میں خوبصورتی اور نرم پن پیدا کرتا ہے۔
بالوں کے اندر خوبصورتی بھی آ جائے گی اور آپ کے بال بالکل سافٹ بھی ہو جائیں گے، ایک دم نرم بھی ہو جائیں گے اس کے ذریعے سے۔ نمبر 17، اگر دانتوں میں پیسٹ کیا جائے تو دانتوں میں چمک اور سفیدی پیدا کرتا ہے۔ جیسے برش وغیرہ کرتے ہیں نا، اگر اس کو ایسے ہی شہد کو انگلیوں پہ لگا کر کے یا مسواک کے ذریعے یا برش کے ذریعے سے آپ کرتے ہیں تو آپ کے دانتوں کو بھی مضبوط کرے گا اور اسی طریقے سے دانتوں کے اندر چمک بھی پیدا کرے گا اور سفیدی بھی لے کر کے آئے گا، نکھارے گا۔ نمبر 15، دانتوں کی حفاظت اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو دانتوں میں استعمال کرتے ہیں تو دانتوں کی بھی حفاظت ہوگی اور جو مسوڑے ہوتے ہیں وہ مسوڑے بھی آپ کے محفوظ ہو جائیں گے۔ نمبر 16، رگوں کو کھولتا ہے۔ جسم کے اندر جو نسیں ہوتی ہیں، رگ ہوتی ہیں، تو اس کے شہد کے ذریعے سے وہ کھل جاتی ہیں اگر وہ آپ کی بلاک ہو جاتی ہیں تو۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو جن کے بیچاروں کی رگیں بلاک ہو چکی ہیں، علاج کرا رہے ہیں، بہت پیسہ لگا رہے ہیں، تو وہ شہد کا استعمال کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا ہونی شروع ہو جائے گی اور جو رگیں ہیں وہ کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ اور ویسے بھی جسم کے اندر عمومی طور پر باریک باریک رگیں اور نسیں ہوتی ہیں جو عام طور سے بند ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص شہد کا استعمال کرتا ہے تو وہ رگیں اور نسیں بند نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر بھی خون دوڑتا رہتا ہے، تو یہ رگوں کے سلسلے میں بھی بڑا مفید ہے شہد۔ نمبر 17، ایام کا خون اچھی طرح بہنے لگتا ہے۔ جو عورتوں کو مہینے میں ماہواری ہوتی ہے اور اس کا جو خون وغیرہ آتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دقتیں ہونے لگتی ہیں اور خون جو خراب ہوتا ہے وہ پورے طور پر نکل نہیں پاتا اور جسم کے اندر رک جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے جسم کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت کو یہ یعنی کہ پریشانی ہے اور وہ شہد کا استعمال کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ یہ گندا خون پورا کا پورا باہر نکل جائے گا اور آپ کا جسم بڑی بیماری سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 18، اگر نہار منہ چاٹا جائے تو بلغم کو ختم کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں نہار منہ شہد چاٹا کرتے تھے، تو اگر کوئی شخص شہد صبح میں نہار منہ خالی پیٹ شہد کو چاٹتا ہے تو پھر یعنی کہ اس کا بلغم وغیرہ ہے تو وہ ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 19، معدے کو اچھی طرح صاف کر دیتا ہے یعنی پیٹ کو۔ نمبر 20، معدے کی گندگیوں اور فضلات کو نکالتا ہے۔ پیٹ کے اندر جو خراب چیزیں ہیں ان سب کو یہ نکال کر کے باہر پھینک دیتا ہے۔ نمبر 21، تلی اور جگر کی جلن کو ختم کرتا ہے۔ جو جلن ہونے لگتی ہے نا میٹھا وغیرہ کھا لینے سے جو جلن پیدا ہوتی ہے اس جلن کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 22، شہد غذا کے موقع پر غذا، دوا کے موقع پر دوا اور شربت کی جگہ شربت کا کام دیتا ہے۔